دوسری امپورٹنٹ رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں ٹاکسک شیم، ایسا شرمندگی کا احساس جو ہونا نہیں چاہیے، اور یہ بہت ہی خطرناک قسم کا زخم ہوتا ہے، جیسے گناہ کا احساس کہ میں نے غلطی کی ہے۔ آپ دیکھیں گناہ کا احساس تو ہمیں ہونا چاہیے نا، اگر ہم قرآن اور حدیث پڑھنے والے ہیں، اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں، اپنے لیے آخرت کمانا چاہتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ اس بات پہ شرمندہ ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کوئی کام نہیں صحیح کر سکی، میں نے کسی کو کوئی برا سلوک کر لیا کسی کے ساتھ، میں غلط تھی، ٹھیک، اور آپ اس پہ شرمندہ ہیں اور آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، آپ نے اس پہ توبہ استغفار بھی کر لی، لیکن اگر آپ اس چیز کے اندر ٹاکسک طریقے سے اندر پھنس کے رہ گئے، ایک دلدل آپ کے ارد گرد جیسے جمع ہو گئی ہے جس میں آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں میں ہی خراب ہوں، میں ہی بری ہوں، مجھے ہی جہنم میں جانا چاہیے، میں کسی محبت کے اور کسی اچھے سلوک کے قابل نہیں ہوں، میں ناکام ہوں، میں فیلئر ہوں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جب انسان کے اندر ٹاکسک شیم آ جاتی ہے کہ اگر فلاں کو پتہ چل گیا تو میرے بارے میں کیا سوچے گا، میں کتنی بری انسان ہوں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی ہیلنگ کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ مجھے گناہ کا احساس ہے، مجھے لگتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اس چیز کے لیے پریشان بھی ہوں، میں اس چیز کو ٹھیک بھی کرنا چاہتی ہوں، مجھے طریقہ نہیں سمجھ آ رہا، تو پھر آپ جب کسی ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو ضرور سکھاتے ہیں کہ آپ اس چیز کو کیسے ٹھیک کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کی سب سے بڑی چال جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے، شیطان صرف گناہ نہیں کرواتا، شیطان انسان کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ اب جو تم نے کام کیا ہے نا اس کی وجہ سے تم اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہو، جبکہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 میں جیسے ہم نے پڑھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے مومن بندوں کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں جس نے اسراف کیا ہے اپنی جانوں پہ، تو ایسے موقع پہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ آپ اپنا کوئی ایسا دکھ، ایسی پریشانی سوچیں جو ان امیجنیبل ہو، جو آپ کسی کے سامنے بول بھی نہیں سکتے، آپ کے ذہن میں جب وہ پاسٹ میں سے وہ بات جھانکتی ہے تو آپ کو اتنی شرم آتی ہے تو آپ اپنے آپ کو نہیں فیس کر سکتے، اس پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی آپ مایوس نہ ہوں، ٹھیک۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے جب ہم ٹراما ہیلنگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں لرنڈ ہیلپلیسنس۔ اس کے لیے بڑی ایک مشہور سٹوری آتی ہے، اس میں کیا ہے کہ ایک جیسے زو ہے اور اس میں انہوں نے ایک ہاتھی کا بچہ لے کر آئے، ہاتھی کا بچہ بار بار چین کو توڑنے کی کوشش کرتا تھا کہ وہاں سے میں نکل جاؤں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو مضبوط چین کے ساتھ، 2-3 چینز کے ساتھ باندھ دیا، اب وہ بندہ رہا بندہ رہا بندہ رہا، اور سالہ سال میں 10 سال 15 سال میں وہ جوان ہاتھی بن گیا جو اس طرح کی 15 چینز توڑ سکتا تھا بہت آسانی سے۔ لیکن اس نے کیونکہ اتنے سالوں میں اس کو روز چین سے باندھا گیا، شروع میں اس نے کوشش کی تھی کہ میں اپنے آپ کو اس چین سے آزاد کروں، اب اس کے دماغ نے یہ سیکھ لیا کہ تم اس چین کو توڑ نہیں سکتے، اور اسی لیے اس کا جو مالک ہے جب اس کو سارا دن ایکٹیویٹی کروا کے واپس لا کے اسی چین سے، ایک ہی چین سے باندھتا ہے تو وہ آرام سے بندھا رہتا ہے اور وہ کوشش ہی نہیں کرتا کہ میں اس میں سے نکلوں۔ تو یہ ہوتی ہے لرنڈ ہیلپلیسنس، جس میں جب انسان بار بار ناکامی، ظلم یا ریجیکشن کو فیس کرتا ہے یا غلط قسم کا کوئی تجربہ اس کی زندگی میں ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بتا لیتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں کوئی چیز نہیں بدل سکتی، اور اس وجہ سے وہ کوشش کرنی چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے اگر ایک بیوی ہے جس کو ہمیشہ سپریس کیا گیا ہے، اچھا اسی طرح ایک بچہ ہے جس کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، ایک کوئی نوجوان ہے جو کچھ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو ہمیشہ بزنس میں، پڑھائی میں، ہر جگہ فیلئر ہوا، جبکہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا سکھاتے ہیں بار بار، سورہ نجم کی آیت نمبر 39 کو دیکھیں، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ لرنڈ ہیلپلیسنس میں سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا، اگر ہم نہیں نکالیں گے تو ظاہر ہم پریشان رہیں گے، ہماری پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی، ہم سیٹل نہیں ہو سکیں گے۔ پھر ایک اور بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں وکٹم مینٹیلٹی، اور وکٹم مینٹیلٹی کے بارے میں آتا ہے کہ دس از دا موسٹ ایڈکٹیو آف دا نان فارماسیوٹیکل ڈرگس، یعنی جیسے ایک کسی نشہ آور چیز کو آپ کھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بڑا مزہ آتا ہے، اسی طرح سے یہ نشہ کھایا تو آپ نے نہیں ہے، لیکن جب آپ نے اپنے آپ کو وکٹم بنا لیا اور آپ
ہر ایک کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں یا اپنے آپ کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے دل ہی دل میں یہ سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ ہر ایک نے کتنی زیادتی کی، کتنا ظلم کیا، کتنا کچھ میرے ساتھ ہوا. تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی کے جو غم ہیں اس کے ارد گرد اپنی شناخت بنا رہے ہوتے ہیں. میں مظلوم ہوں اور میں نے اب ہمیشہ مظلوم رہنا ہے. آپ کو پتہ ہے اس سے بیسیکلی انسان کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیوں انسان وکٹم مینٹیلٹی میں جاتا ہے؟ کیونکہ وکٹم مینٹیلٹی جب آپ کی آ جاتی ہے تو آپ کو محنت نہیں کرنی. اب آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو بس دیٹس اٹ، بس مجھے تو اپنی زندگی اب ایسے ہی گزارنی ہے. آپ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ یعنی میں نے کچھ کرنا ہے، مجھے کوئی بھی کام جو ہے وہ کرنا چاہیے. آپ ہمیشہ اس طرح کی بات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو بیکار ہوں اور میرے سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا اور میرے ساتھ ہمیشہ زیادتی جو ہے وہ ہوتی ہے. آپ کو پھر اپنے لیے کوئی یہ نہیں سوچنا کہ مجھے اپنے کمیونیکیشن اسکل ٹھیک کرنے ہیں، مجھے اپنی ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کرنا ہے، مجھے کسی سے جا کے معافی مانگنی ہے. کوئی نہ کوئی اور بات ہوتی ہے جو کہ آپ اس وقت سوچ رہے ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ دیکھیں ان کے بھائیوں نے ان کو دھوکہ دیا، کنویں میں پھینک دیا، آزاد سے غلام ہو گئے، جیل میں بھیج دیا گیا. لیکن دیکھیں انہوں نے اپنی شناخت مظلومیت پہ نہیں رکھی اور وہ لگاتار سچویشن کے مطابق معاملات لے کے چلتے رہے. اور جب وہ اس طرح سے معاملات لے کے چلتے رہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں بہت سی آسانی بھی رکھی. تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر ہم اپنے کسی بھی ایسے ٹراما کو جس کو ہمیں پروسیس کرنا چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھیں، ہم سپریس کریں گے تو وہ چیز جائے گی نہیں، بلکہ وہ کسی نہ کسی غلط رویے کے ذریعے نکلے گی، غصے کی شکل میں آئے گی، انزائٹی کی شکل میں، کنٹرول ایشو کی شکل میں، ریلیشن شپ ڈیفیکلٹیز کی صورت میں کہیں نہ کہیں باہر آئے گی. پھر یہ کہ ہم نے اپنی آئیڈینٹی اپنی پین کو نہیں بنانا کہ مطلب میرا یہ مسئلہ ہے تو بس میں اب ایسی ہی ہوں. ٹھیک. اچھا، کچھ لوگ پرفیکٹ جسٹس کے لیے انتظار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک فلاں میرے سے معافی نہیں مانگے گا نا، جب تک فلاں کام یہ میرا ٹھیک نہیں نہ ہوگا تو تب تک میں نے اس ٹراما میں سے نہیں نکلنا. میرے پاس ایک ینگ خاتون آئی اور یہ اس طرح کے بہت سارے ایسے کیسز ہیں، اور ان کے ہسبینڈ نے چیٹ کیا تھا تو بہت پریشان تھی. ظاہر ہے یہ پریشانی کی بات بھی ہے اور یہ بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ میں چاہتی ہوں میرے ہسبینڈ مجھے ایک ایک چیز بتائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اس سے آپ اپنا ٹراما بڑھائیں گی. آپ کیوں جاننا چاہتی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ نے کیا کچھ کیا؟ وہ کہتی ہیں بس مجھے جاننا ہے. میں نے کہا اچھا چلیں ہم تھوڑی دیر کے لیے امیجن کرتے ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو سب کچھ بتا دیتے ہیں، تو پھر اس سے آپ کو کوئی افاقہ ہوگا؟ 2 منٹ انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا نہیں میں اور غم زدہ ہوں گی. تو میں نے کہا پھر آپ یہ نہ جانیں نا، آپ کیوں جاننا چاہتی ہیں؟ ایک اور خاتون ہے، ان کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے ایک ایک چیز بتانی ہے آ کے. آپ اس کے ساتھ اگر 2 دن 3 دن جو اس کی طرف تھے آپ نے کیسا وقت گزارا، کہاں کہاں گئے، کیا کچھ کیا. اور وہ اگر اس کو جس ریسٹورنٹ میں وہ اپنی اس بیوی کو لے کے گیا تو وہ کہتی میں اس ریسٹورنٹ میں نہیں جاؤں گی کیونکہ اس میں آپ اس کے ساتھ آئے تھے. اچھا جب آپ مجھ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو کیا آپ اس کے ساتھ بھی کرتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم اپنا وہ ٹراما بڑھا رہے ہیں نا، ادروائز تو ہمیں کوئی اس سے افاقہ نہیں ہونا اور ہم پھر بار بار ان چیزوں کے بارے میں سوچیں گے. تو ایک کاغذ لیں اور کاغذ پہ جملہ اپنے لیے لکھیں، میری زندگی میں کون سا جملہ بار بار چلتا رہتا ہے. مثلاً میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، مجھے کوئی نہیں سمجھتا، میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، لوگ ٹرسٹ وردی نہیں ہیں. یعنی آپ لکھیں اور ذرا ریفلیکٹ کریں، اور کوئی اور جملہ بھی آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے. میں آپ کو چند سیکنڈ دیتی ہوں کہ آپ یہ لکھ لیں. اچھا، اب جو جملے میں نے آپ کو بتائے، پیپل آر ناٹ ٹرسٹ وردی، زندگی تو ایسی ہی ہوتی ہے، میں کب اس مینٹل النس سے باہر آؤں گی، یا سب سینٹنس جو آپ نے بولے وہ میں بولتی ہوں، لوگ تو سب بدل جاتے ہیں، اوکے کسی کو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، آئی ڈونٹ ڈیزرو اٹ، اور میری فزیکل ہیلتھ بھی ٹھیک نہیں ہے، آئی ایم اسٹک ان اے ٹراما، آئی ایم فیسنگ اسٹرکٹنیس اور ان ایکسپیکٹڈ لاس، ٹھیک ہے فلاں میرے ساتھ ویسے ہی نہیں ہے اب. تو ایک بات یاد رکھیں، آپ جو بھی جملہ اس طرح بار بار آپ کے دماغ میں گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے، تو آپ کے ٹراما کی اصل وجہ یہ ہے، یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کو تنگ کر رہی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ریومینیشن. ریومینیشن کو آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے. جب ہم ایک سٹوری کو بار بار اپنے دماغ میں چلاتے رہتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی وہ نا بڑی ہوتی جاتی ہے، وہ سمجھیں ایک ایسا ڈرامہ بن جاتا ہے جو کہ ہٹ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، کیونکہ وہ فلم ہم بار بار اپنے اندر چلا رہے ہیں، بار بار اپنے اندر چلا رہے ہیں. یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ یہ مووی میں نے کوئی 15 دفعہ دیکھی ہے، تو آپ صبح جب اٹھتے ہیں تو آپ ریومینیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، سوچوں کی جگالی پہ چلے جاتے ہیں. اور یہ جو لوگ سوچوں کی جگالی کرتے ہیں بیسیکلی ان کا جو سمجھے زخم تر و تازہ رہتا ہے ہر وقت. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے زخم کو بھولنا نہیں چاہتی، اگر میں بھول گئی تو پھر تو مطلب کیا میں اس شخص کو آزادی دے دوں گی نا. یا یہ کہ جیسے کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، آپ آگے موو آن نہیں کرنا چاہتے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا بٹریل ہوگا نا کہ میری زندگی میں وہ فلاں شخص اتنا امپورٹنٹ تھا، میرے والدین تھے، میرا اسپاؤس تھا، میرا بچہ تھا، وہ دنیا سے چلا گیا اور میں خوشیاں مناؤں، میں پیزا برگر کھاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے نا کہ یہ تو زندگی ہماری ایسی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا موو آن کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. ہم خود اپنے آپ کو اس چیز میں ٹریپ رکھتے ہیں. تو ریومینیشن جو ہے سمجھیں آپ اپنے آپ کو خود ایک جیل میں ڈال لیتے ہیں، ان سوچوں کی جیل میں ڈال لیتے ہیں، اور وہی سٹوری بار 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 اپنے دماغ میں جان جان کے دہراتے رہتے ہیں. کبھی کبھی لوگ اس لیے دہراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید مجھے کوئی سلوشن مل جائے، کیونکہ جب میں بار بار ان چیزوں کے بارے میں سوچوں گی تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ میرے لیے بہت آسانی جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جائے گی اور میں اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دوں گی. ریومینیشن کئی دفعہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ شاید میں جب بار بار سوچوں گی تو مجھے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل مل جائے گا. اور اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلے کا حل نہیں مل رہا ہوتا، تو ان چیزوں کو بھی آپ کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. پھر یہ کہ ہم اس چیز میں بھی بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ اچھا اگر مجھے کسی نے تکلیف دی، پریشانی دی، میں نے اسے معاف تو کر دیا، لیکن کیا معاف کرنے کا مطلب ہے کہ اب وہ اپنی لائف انجوائے کرے؟ دیکھیں، ہم اسے معاف کریں نہ کریں، وہ اپنی زندگی آگے، لوگ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے معاف کرنے کے بعد اب نیا چیپٹر اپنی زندگی کا، اس کا آغاز جو ہوتا ہے نا وہ کیسے کرنا ہوتا ہے، کس طرح سے میں اپنے آپ کو لے کے چلوں. ہمارے دین پہ جب ہم آتے ہیں نا تو ایک بات ہم نے سمجھنی ہے کہ اسلام ہماری کسی تکلیف کا انکار نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اسلام میں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ جی آپ کو کوئی پین نہیں ہو سکتی، آپ کو کوئی ٹراما نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی چیزیں بعد میں ہانٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے نا، ہمیں یہ چیزیں سکھائی گئی ہیں. یہ پریشانیاں ہمیں ہوتی ہیں، اس لیے تو ہمیں بہت ساری دعائیں ملتی ہیں. لیکن ہمیں یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ یہ جو ٹراما ہے یہ ہماری منزل نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صبح اٹھ کے وہ جو ہوتا ہے نا کہ میرا کمپس کا رخ کس طرف ہونا چاہیے، قبلہ رخ میرا کیا ہوگا، وہ درد اور تکلیف اور ٹراما نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں جیسے سورہ شرح میں آیت نمبر 5 اور 6 میں کیا کہا گیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. العسر یعنی جب آپ کی زندگی میں مشکل آئے گی، العسر ہے، اس کا مطلب ہے ایک اسپیسیفک ٹراما آئے گا، اس کے ساتھ یسرن آیا ہے. ٹھیک ہے، پراپر ناؤن کے ساتھ کامن ناؤن آیا، میننگ بہت ساری آسانیاں آپ کی زندگی میں آئیں گی. سو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آسانی مشکل کے بعد آئے گی، بلکہ فرمایا آسانی مشکل کے ساتھ ہوگی. جب آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہے وہیں پہ ساتھ ہی کوئی نہ کوئی آسانی ہے، اٹیچڈ آسانی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا پھول کے ساتھ کانٹے، ہمیں صرف اپنا وہ اینگل تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا. اسی میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اسلام ہمیں رونے سے بھی نہیں روکتا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ رونا کمزوری ہے، اور انبیاء کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں جیسے یعقوب علیہ السلام جب وہ روتے تھے تو انہوں نے یہ بتایا کہ فیلنگز کا اظہار یہ کمزوری نہیں ہے. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، جس میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 میں آ رہا ہے نا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنا غم اور پریشانی صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں. جس کا مطلب ہے ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اگر کسی انسانی سطح پہ کوئی مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں کہاں جانا چاہیے، کس کے پاس جانا چاہیے، اس مسئلے کو کیسے حل کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ غم کا صحیح اظہار اس سے کہیں پہ بھی نہیں روکا گیا. اب اس میں ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے، کچھ کرنے کے جو نفسیاتی سٹیپس ہیں کہ انسان کیسے اپنے دکھوں میں سے نکلتا ہے، کیسے ان کا مداوع کرتا ہے، کیسے پاس ٹراما میں سے ہیلنگ کی طرف بڑھتا ہے، اسے کیا کیا کام کرنا چاہیے، وہ کیسے ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کے اندر ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. اگر آپ کے اندر ایکسیپٹنس نہیں ہوتی ہے، یعنی آپ مانتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی بھی جو مسئلہ ہے وہ میرے ساتھ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو جو ٹراما ہوتا ہے اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ
ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ کوئی تھریٹ کے ساتھ اپنی زندگی کو نہیں گزارنا ہوتا. تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہاں یہ ایک حقیقت ہے میری زندگی میں یہ ہو چکا ہے. اچھا، پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس واقعے نے، ایشو نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا. پھر آپ اگلی بات یہ کرتے ہیں کہ اگر یہ چیز مجھے بودر کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، میں اس کی وجہ سے دکھی ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کمزور ہوں. اس کا یہ مطلب صرف ہے کہ یہ چیز یا یہ معاملہ میرے لیے بہت اہم ہے. جب آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے ویلیڈیٹ کر لی، اس کو ہم کہتے ہیں ویلیڈیشن آف دا فیلنگ، کہ ہاں بھئی میں فلاں چیز کے دکھ میں ہوں، مجھے یہ چیز پریشان کر رہی ہے اور یہ چیز بار بار آ کے مجھے بودر بھی کرتی ہے، اور یہ چیز میرے لیے ایسی بات بن چکی ہے. کیونکہ دیکھیں، جو ہمیں زندگی میں کتنی مشکلات روزانہ آتی ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ وہ پروسیس ہو جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی چیز نہیں پروسیس ہوئی کسی وجہ سے، تو آپ وہ اٹکی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں، تو اس کو کسی خاص طریقے سے ہی پھر اس میں سے مینیج کر کے نکالنا ہوگا نا. پھر یہ کہ اگلا سٹیپ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے فیلنگز کو یا تکلیف کو کوئی نام دیتے ہیں. اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی ایموشن بیچ میں لے آتے ہیں اور آپ ایگزیکٹ ایموشن پہ بات کرتے ہیں، اس سے ٹراما کی انٹینسٹی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. جیسے اگر ہم صرف یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے بہت برا لگ رہا ہے، I'm feeling so bad، اس کی بجائے آپ کو یہ کہنا چاہیے مثلاً مجھے شرمندگی محسوس ہوئی، مجھے خوف محسوس ہوا، مجھے ریجیکشن محسوس ہوئی، ٹھیک ہے، مجھے ہیوملیشن محسوس ہوئی. یعنی آپ ایسے کر سکتے ہیں، اگر آپ گوگل کریں گے نا تو آپ کو فیلنگ چارٹ مل جاتا ہے. تو آپ اس فیلنگ چارٹ پہ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہم کہیں پہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے اللہ سے شکوہ کیا یا ہم نے ناشکری کی کوئی بات کی یا ہم نے کوئی بھی ایسا کام کیا. ہم سمپلی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے اس ٹراما کو پروسیس کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میری زندگی اچھی گزرے، میں مزید اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ رہوں اور میں اپنے تمام معاملات کو زیادہ اچھی طرح سے ڈیل کر سکوں. تو آپ نے دوسرا سٹیپ یہ کرنا ہے، سمجھ آ گئی؟ پہلے آپ یاد کر لیں، ٹراما کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ٹراما کے روڈ بلاکس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. پھر اس کے بعد اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس ٹراما سے میں نے نکلنا کیسے ہے. میں ایک سوال ہمیشہ ہر ایک سے پوچھتی ہوں جب بھی مجھ سے کوئی پاسٹ ٹراما کی بات کرتے ہیں، میں اپنے لیے بھی یہی کام کرتی ہوں. میں اپنے آپ سے بھی بہت پیار سے پوچھتی ہوں کہ کمل، کیا تم پاسٹ میں جا سکتی ہو؟ کین یو گو بیک ان دا پاسٹ؟ اب تمہیں فلاں سال کی فلاں بات جو ہے وہ بڑا پریشان کر رہی ہے، فلاں شخص کا جملہ یاد آ گیا وہ پریشان کر رہا ہے، فلاں شخص کا ایٹیٹیوڈ یاد آ گیا جو تمہارا دل، جس نے بڑا دکھایا تھا اور تمہیں ابھی بھی تمہارا دل دکھ رہا ہے اس کی بات، اس کو یاد، اس شخص کو یاد کر کے. یا فلاں چیز تم کھانے لگی نا تو وہ وقت یاد آ گیا جو بڑا مشکل تھا اور اس وقت بھی تمہارے ہاتھ میں یہی پھل تھا، یہی کھانا تھا، جو کچھ بھی. تو میں اپنے آپ سے پھر بہت پیار سے پوچھتی ہوں، کین یو گو بیک ان پاسٹ؟ نو. کیا آپ ماضی میں واپس جا سکتے؟ نہیں. پھر میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے لیے کوئی ایسی ٹائم مشین نہیں بنائی کہ ہم پاسٹ میں واپس جا سکیں، ماضی میں جا سکیں، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس پاسٹ میں جانے کی بجائے، ایسی ریگریٹس رکھنے کی بجائے، ابھی پریزنٹ مومنٹ میں، نہ تو فیوچر ہمارے پاس ہے نہ ہی پاسٹ ہمارے پاس ہے، صرف یہ جو حال ہے، پریزنٹ مومنٹ ہے، یہ ہمارے پاس ہے. اس میں کوئی ایسا فیصلہ مجھے کرنا ہوگا جو مجھے اس تکلیف سے نجات دے. بس جب میں نے یہ فیصلہ کر لیا اور میں نے اپنے جذبات کو بھی تھوڑا سا وقت دے دیا، سمجھ لیا، اب میں نے کیا کرنا ہے؟ اب میں نے اگلے سٹیپ پہ چلے جانا. اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جو بھی آپ کا ٹراما ہے نا، اس کہانی کو تھوڑا سا بدلنا ہے. جب ہم اس کا میننگ اور اس کا سفرنگ کا اینگل بدلنا شروع کرتے ہیں، اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ بات ہمارا دین صرف سکھاتا ہے، نہیں تو دنیا کی کوئی سائیکالوجی آپ کو یہ چیز سکھانے میں اس طرح کامیاب نہیں ہوتی. جیسے اگر کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ ہم یہ بتاتے ہیں کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم جب پیدا ہوئے تھے نا تو ہم وہ ایکسپائری ڈیٹ اپنے ساتھ لے کر آئے ہوئے ہیں، اور نہ ایک سیکنڈ یا ملی سیکنڈ آگے ہوگا نہ اس سے پیچھے ہوگا. ٹھیک، جو وقت اللہ نے لکھا تھا اسی وقت میں وہ انسان جائے گا. ہم اگر اس چیز کی تیاری پہلے سے کر کے رکھیں، جو ہمارا دین ہمیں بتاتا رہتا ہے، تو جب جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہمیں یہ باتیں بار بار بتائی جاتی ہیں، تو پھر ہم جب کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب ہے میں نے لوٹا دی وہ بات اللہ کی طرف. ہاں، ان کو میں مس کروں گی، میرے والدین، میرے بہن بھائی، میرے کوئی اولاد میں سے، میرے کچھ جاننے والوں میں سے، میرے دوستوں میں سے، میں ان کو بہت مس کروں گی.
لیکن انشاءاللہ میں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنوں گی، میں کوئی اور ایسے کام اچھے کروں گی، میں ان کے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کروں گی جو ہمیں دین میں ہمیں بتایا گئے طریقے بتائے گئے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے کس طرح سے ٹھیک کریں۔ تو جب آپ اپنی اس کہانی کو بدلتے ہیں تو آپ دیکھیں مرہم لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ کہانی آپ کو ہو سکتا ہے 10 سال تک ریپیٹ کرنی پڑے۔ جب بھی آپ کو کسی کی ڈیتھ یاد آئے آپ پھر اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کا وقت لکھا تھا، سب نے جانا ہے، کسی نے جلدی کسی نے بعد میں، تو اللہ نے جو وقت لکھا تھا اس وقت وہ گئے ہیں، اور جو اللہ نے وقت لکھا ہوتا ہے ہم اس پہ سوال نہیں اٹھاتے، ہم اس پہ کہتے ہیں اللہ ہم آپ کی رضا پہ راضی۔ اچھا، پھر اسی طرح آپ دیکھیں جیسے کسی کی ڈیورس ہو گئی ہے یا کسی کا کوئی کاروبار کا لاس ہو گیا، تو پھر ہم وہاں پہ قدر کو یاد کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا تقدیر پہ جو ایمان ہے نا وہ بہت مضبوط اور بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس سے ریلیٹڈ لیکچر سنیں اور وہ پڑھیں، پھر اپنے آپ کو بتاتے ہیں یہ اللہ کا بیسٹ پلان ہے میرے لیے، اللہ تعالیٰ نے میرا رزق یہاں نہیں لکھا ہوا تھا، یہاں لکھا ہوا تھا۔ ایک خاتون نے مجھے یہ کہا نا بہت رو دھو کے کہ میرے شوہر جو ہیں وہ مجھے کبھی نہیں جانے دیتے تھے میرے والدین کی طرف، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں جانے دیتے تھے؟ کہتی ہیں ہاں بہت برے ہیں نا، آپ یہی بتائیں گی نا؟ میں نے کہا نہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں گی اللہ نے آپ کا رزق نہیں وہاں لکھا ہوا تھا، اگر اللہ نے آپ کا رزق لکھا ہوتا تو آپ اڑ کے پہنچ جاتی۔ ٹھیک، اچھا جیسے بھی یہ لکھ رہی ہیں کہ مجھے پاسٹ جو گناہ ہیں میرے ان کا مجھے بہت زیادہ مجھے وہ ہانٹ کرتے ہیں، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، تو ہمیں کیا بتایا گیا؟ استغفار، یعنی ہمیں یقین ہونا چاہیے نا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الغفور، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، غفرا، اللہ کے نام ہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے بار بار۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں شرمندہ بھی نہیں کریں گے، عفو درگزر اللہ کا جو ہے وہ اتنا عظیم ہے، اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ سے گناہ ہو گیا اور آپ نے توبہ کر لی دل سے، آپ آگے بڑھ گئے، بھول جائیں، ڈیلیٹ کا بٹن دب گیا وہاں پہ، ختم ہوگی وہ بات۔ یہ ہم میں جو شیطان کے نرغے میں لگے رہتے ہیں اور اس کو وہ کرتے ہیں۔ ٹھیک، اب جیسے یہاں کوئی لکھ رہے ہیں ان ایکسپیکٹڈ پریگنینسی، دیکھیں ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتی ہے، جو اللہ نے وقت کسی کا لکھا ہوتا ہے نا وہ ہو کے رہتا ہے، آپ کو اپنے آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ ہونا ہے۔ ہسبینڈ چیٹنگ، تو اپنے آپ کو بتائیں کہ ایک محبت ہے جس میں کوئی چیٹنگ نہیں ہے، اور وہ کون سی محبت ہے؟ اللہ کی محبت ہے۔ دنیا کی سب محبتوں میں کہیں نہ کہیں چیٹنگ آ جائے گی، کوئی نہ کوئی۔ آپ دیکھیں ماں باپ بھی کبھی کبھی آپ کو لگے گا کہ ان کو آپ کا ساتھ دینا چاہیے، وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ وہ آپ کے بہن بھائیوں کا ساتھ دے دیں گے۔ لیکن ایک سیکیور محبت ہے، ہمیں بار بار یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ سکھا رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں جو کام کرنے والے ہیں ان پہ فوکس کرو۔ تو یہ جو ہے نا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو جو لوگ شفا پا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اس سے کیا سیکھا، اس واقعے نے مجھے کیا سکھایا۔ ٹھیک ہے، یہ سٹیٹمنٹ آپ نے بس چینج کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا پورا نیریٹو چینج کر لوں، کیونکہ جب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی ٹراما ہوا ہے اور یو کین ناٹ گیو میننگ ٹو دیٹ، تو وہ آپ کے اندر مایوسی پیدا کرتی ہے، وہ آپ کو تکلیف دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی تکلیف، آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹراما ہے اور اس میں میننگ آ جاتا ہے تو پھر وہاں سے آپ کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک ٹراما کی ورکشاپ اٹینڈ کی تھی کسی ایک سائیکالوجسٹ کے ساتھ، انہوں نے میں ایک ایکٹیویٹی کرائی تھی، میں چاہ رہی ہوں کہ میں آپ کو وہ ایکٹیویٹی کراؤں۔ آپ ایسے کریں کہ ایک لائن ڈرا کریں پیپر پہ، اور اس لائن پہ جو آپ کی زندگی میں خوشیاں آئی ہیں اس لائن سے اوپر کوئی بھی اس کا انڈیکیشن دیں، چاہے جیسے ای سی جی کی لائن ہوتی ہے جو ہارٹ کی ایکٹیویٹی تھی اس طرح لائن، اور جہاں پہ کوئی ڈپ آیا آپ کی لائن میں، آپ کی زندگی میں، اس کو اس لائن سے نیچے لے کے جائیں، جتنا نیچے، جتنا دکھ آیا اتنا نیچے لے کے جائیں، کم دکھ آئے ہیں ان کو کم لے کے جائیں۔ مثلا اسکول میں کیا دکھ تھے اور کیا خوشیاں تھیں، جو یاد آتا جاتا ہے وہ لکھنے کی بجائے صرف لائن سے اوپر جائیں، جیسے پہاڑی لائن سے اوپر، پہاڑی لائن سے نیچے، اور اس پہاڑی کی شدت سے شو کریں کہ آپ کو کتنا دکھ محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا، اب یہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ جو میری زندگی میں دکھ آئے، یعنی وہ لائن سے نیچے جو پہاڑیاں ہیں، وہاں پہ میں نے کیا سیکھا اپنی زندگی کے لیے؟ تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں آپ کی بہت ساری اسٹرینتھ ہے۔ آپ نے صبر کرنا سیکھا، آپ نے کمیونیکیشن سکلز کو بہتر کرنا سیکھا، آپ نے اپنے
بہت سے مسئلوں کو فیوچر کے لیے حل کرنا سیکھا. یہاں پہ سیکشل ابیوز کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جی جیسے کسی کا سیکشل ابیوز ہوا، جو اسپیشلائز ٹراماز ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ہمیں ان کو کسی ایکسپرٹ کے پاس بھیجنا ہوتا ہے تاکہ وہ وہاں پہ ان کو طریقے سکھائیں کہ اس ٹراما میں سے کیسے نکلیں. اور اگین یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس میں کافی ٹائم لگتا ہے اس ٹراما میں سے نکلنے کے لیے. ان کو بھی سپریس نہیں کرنا چاہیے بلکہ کسی کے حوالے کرنا چاہیے.